اگر کوئی بندہ مومن جو ایمان کا دعوے دار ہے وہ اپنے باطن میں جھانکتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ خانہ قلب میں تو ویرانی ہے، دل میں تو ایمان کا نور یا ایمان کی روشنی یا ایمان کی حرارت موجود نہیں ہے، تو مایوس نہ ہو۔ جان لو جیسے تم دیکھتے ہو زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، پھر بارش برستی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی مردہ زمین کو بھی اثر نو حیات تازہ سے سرفراز کر سکتا ہے۔ البتہ ایک کام تمہیں کرنا ہوگا، انسان کی معنوی شخصیت کے ارتقاء میں ایک ہماری ظاہری شخصیت ہے، یہ ہاتھ پاؤں جو میرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کے مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک میرے اور آپ کے اندر چھپی ہوئی معنوی شخصیت ہے، باطنی شخصیت۔ تو انسان کی معنوی شخصیت کے ارتقاء کو روکنے والی شے جس کو میں نے مثال دی تھی، اس کے لیے بریک لگا ہوا ہو جیسے گاڑی کو، اب آپ نے انجن سٹارٹ کر لیا ہے، پھر آپ ایکسلریٹر دبا رہے ہیں، گاڑی نہیں چل رہی، بریک لگی ہوئی، تو بریک نہیں کھولیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی۔ اسی طرح معنوی شخصیت میں بریک ہوتا ہے حب دنیا، جس کا سب سے بڑا مظہر ہے حب مال۔ اس بریک کو کھولو، مال کی محبت کھرچ کر دل سے نکال دو، اس کے بعد گاڑی تمہاری چلے گی، فراٹے بھرے گی۔ البتہ یہ ہے کہ یہ دو مختلف راستوں پہ چلے گی، یا اس پہ یا اس پہ۔ اگر تمہارا مزاج انٹروورٹس میں سے تھا، تم بہت ہی سنجیدگی سے غور و فکر کرنے والے انسان تھے، دروں بین تھے، اپنے اندر جھانکنے والے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اقبال نے اس کو اس طور سے ادا کیا ہے۔ اور اگر تمہارے اندر اخلاقی حس جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کا امتیاز تمہارے اندر رکھا، وہ کچھ بیدار ہے، انسانی ہمدردی کا کوئی مادہ موجود ہے، تو تم صدیقیت کے مقام تک جا سکتے ہو، جو مقام نبوت سے بہت قریب ہے۔ نبوت آؤٹ آف باؤنڈس ہے، پہلے بھی اکتسابی نہیں تھی، کوئی اپنی محنت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا تھا، مشقت سے، ریاضت سے، عبادت سے نہیں، وہ وحی چیز تھی، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی تھی، اور اب حضور کے بعد اس کا دروازہ بند۔ تو تم صدیقیت کے مقام کو پہنچ سکتے ہو، جو مقام نبوت سے بہت قریب ہے۔ اگر تمہارا مزاج تھا ایکسٹروورٹس، کھیلنے کودنے والا، بھاگنے دوڑنے والا، خام خواہ کو لڑائیاں بھی مول لینے والا، جاتے ہوئے کہ کسی کو دھکا مارنے والا، پھر دل بھی ایسا لا ابالی سا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی دکھ میں ہے تو ہوا کرے، کوئی تکلیف میں ہے تو ہوا کرے، مجھے کیا۔ اور یہ کہ وہ انسان کی جو حس بھی جو ہے وہ اندر سے محسوس ہو کہ وہ کچھ ختم ہوئی ہوئی ہے۔ لیکن اب اگر مال کی محبت کی بریک کھل جائے گی تو دوڑو گے، اور دوڑو گے شہداء کے مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ اب صدیق وہ ہے کہ جو قبول ایمان میں سبقت کرتا ہے، فوراً آگے آتا ہے، دیر نہیں لگاتا۔ یہ جو دوسرے ہیں شہداء، ان کو اس میں تو دیر لگ جاتی ہے، اس لیے کہ طبیعت میں وہ مزاج نہیں، غور و فکر کا، سوچ بچار کا مادہ ہی نہیں، اخلاقی حس مردہ ہوئی ہوئی ہے۔ کہیں جذباتی طور پر ایموشنلی یہ غلاف پھٹتا ہے، تو پھر جب یہ بڑھتے ہیں عملی اعتبار سے صدیقین سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ہے غور و فکر کرنے والا مزاج، درومی، اس کی جو ہے وہ قواعد عملیہ اتنی نہیں ہوتی ہے، بھاگ دوڑ، یہ وہ لڑائی بھڑائی، لیکن جس کا مزاج ہی وہ تھا، اس کے اندر یہ کہ وہ عمل کے میدان میں پھر صدیقین سے آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقام شہادت مقام صدیقیت سے برتر ہے، نہیں، معاذ اللہ۔ حضرت ابوبکر نہایت نحیف جسم کے مالک اور بڑے رقیق القلب انسان، لیکن ان کے اندر جو کوہ ہمالیہ موجود تھا، ان کی قوت ارادی، وہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں ظاہر ہو گئی۔ حضرت عمر بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ کمپرومائز کر دیجئے، ان سے تیسرا محاذ نہ کھولیے، اور حضرت ابوبکر نے ڈانٹ دیا، عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اب آ کر اتنے نرم ہو گئے، مجھے یہ مشورہ دے رہے، ایبدل الدین وانا حی، میرے جیتے جی دین کے اندر ترمیم ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں۔ اب یہ عظیمت کا پہاڑ ابو بکر میں تھا، لیکن اس کے اوپر وہ رقت قلبی، وہ جو ذاتی نیکی، وہ انسانی ہمدردی، یہ چیزیں جو ہے ان کا خلاف زیادہ تھا۔
جبکہ حضرت عمر، حضرت حمزہ وہ ایمان لائے. صدیقین تو بہت سے موجود تھے پہلے جو ایمان لا چکے تھے. عشرہ مبشرہ کے اکثر لوگ جو ہیں وہ صدیقین میں سے، لیکن یہ کہ وہ جرأت اور ہمت ابھی مسلمانوں میں نہیں تھی کہ وہ کھل کر آئیں اور بیت اللہ میں آ کر، حرم میں آ کر نماز پڑھیں. یہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے، لیکن رتبہ یقیناً شہداء کا کم تر رہے گا صدیقین سے. آخری بات میں کہہ رہا تھا، مجھے توجہ منعطف کرائی گئی کہ وہ بات رہ گئی. میں نے کہا تھا ایمبیورٹ لوگ یہ بہت شاذ جن میں یہ دونوں چیزیں، قوائے فکری، قوائے ذہنی اور انسان کے اندر کی حس نیکی کی اور بدی کی فرق کی یہ بھی موجود، اور بھاگ دوڑ، سعی، جہد، جد و جہد یہ بھی موجود، اور یہ انتہائی متوازن ہوں. اس کی صرف ایک مثال ہے پوری تاریخ انسانی میں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں وہی الفاظ کہہ رہا ہوں جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایک ہی شخص ہے پورا کہ جو سیکولر اور مذہبی دونوں لیولز پر انتہائی کامیاب ہے، سپریملی سکسسفل ایٹ بوتھ دی سیکولر اینڈ ریلیجس لیولز. ایک ہی آدمی ہے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کامل ایمبیورٹ صرف ایک ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی انبیاء میں بھی کوئی صدیق النبیہ ہے، کوئی رسول النبیہ ہے. یہ میرا ایک مضمون ہے ایمبیورٹس. البتہ اچھا، ایک معنی میں جدید سائیکالوجی میں ایمبیورٹ جو ہے اس کے اندر اندیشہ ہوتا ہے. یہ جو توازن ہے یہ ذرا سا اگر کہیں ڈسٹرب ہو جائے تو انسان ذہنی مریض ہو جاتا ہے. اس توازن کا برقرار رکھنا آسان نہیں ہے. جیسے میں نے کہا ایک انسان، اب اگر کسی دوسرے انسان کے اندر یہ شخصیت ہے کہ دونوں پہلو موجود ہیں تو اسے برقرار رکھنا بہت مشکل ہے. صحابہ کرام میں صرف ایک حضور کے صحابی ہیں جو ایمبیورٹ، اور وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی. آپ کو معلوم ہے ایک طرف علم میں بہت بلند، فکر میں بہت بلند، اقضاہم علی، صحیح فیصلوں تک پہنچنے کی صلاحیت سب سے بڑھ کر میرے صحابہ میں علی کے اندر ہے. فکری، نظری، عربی گرامر انہوں نے مرتب کی ہے. بہت بڑے شاعر، بہت بڑے خطیب. ساتھ ہی میدان جنگ میں ان کے جوہر، ان کے تلوار، جو بھی جوہر دکھاتی تھی وہ سب کو معلوم.